تو جنت جیسے ہی ہسپتال سے واپس آتی ہے تو دادی اماں آ کر کہتی ہے کہ تم نے مجھے نہیں بتایا، لیکن جنت خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ فوراً اس کی خالہ کہتی ہے کہ گھر میں اتنی پریشانی تھی، بس مجھے یاد نہیں رہا، اور میں نے جنت کو بھی منع کیا تھا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اجنبی نہیں ہوں۔ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ تو دوستو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عمر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ راحیلہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی کھانا کھاتی ہے، لیکن اس نے ابھی تک جنت کو کھانا نہیں کھلایا۔ وہ جنت کی دادی اماں ایک پانی پیٹ کے کسی پیر سے لے کر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ پڑا ہوا پانی ہے، اپنی ساسو ماں کو پلا دینا، انشاءاللہ اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی عمر کی بہن جو ہوتی ہے یہ ساری گیم دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یہ تویز گنڈے کروا کے ہمارے گھر کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ جنت تو پہلے دن سے ہی ہے گھر کے خلاف تھی، لیکن جنت بیچاری رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن راحیلہ اپنے بیٹے عمر سے کہتی ہے کہ جنت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی دادی اس کے پاس گئی اور کہا کہ ایک بہت بڑا بوڑھا پیر ہے، ہم اس سے پانی لے کر لائیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پر عمر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تمہیں جنت کے ساتھ اتنی بدتمیزی کا حق نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس نے کبھی کچھ نہیں کہا تو تم اس سے کیوں لڑتی ہو؟ اب وہ بہن بھی اپنی بہن سے بہت ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب سے تم آئے ہو تم نے مجھے اور میرے بھائی کو ساتھ نہیں رہنے دیا، آپ نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے۔ اب وہ بہن بھی اپنی بہن سے بہت ناراض ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ راحیلہ کہتی ہے کہ آپ ہنی مون پر جاؤ گی، کہاں چلو گی؟ میں اب انشاءاللہ بہتر ہوں، اگر میں بیمار محسوس کروں تو میں آپ کو فوراً فون کر دوں گی۔ یہ سن کر عمر بھی بہت ہوشیار ہے، وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے گھر لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے وہاں لے جاتا ہے وہ بہت سی شاپنگ کرتی ہے اور اپنی ساس، خالہ اور پھوپھی کے لیے چیزیں خریدتی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے ہسپتال جا کر دوائی لانی ہے۔ راحیلہ کہتی ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم اتنی مغرور، محبت کرنے والی اور نفرت سے بھری ہو، تم ہمارے گھر کی رانی بنو گی، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو دوستو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے بہت کچھ کہے گی، اور دوسری طرف سلطان کا باپ سلطان کے منہ پر تھپڑ مارے گا۔ میں اپنی زندگی اس طرح گزاروں گا۔ یہ سن کر جنت کی دادی بہت ناراض ہوئی اور اسے تھپڑ مارنے لگی۔ سلطان جو ہاتھ پکڑے ہوئے تھا کہنے لگا مجھے تھپڑ مارنے والا کون ہے؟ یہ سن کر اس کے باپ کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ تم نے میری ماں کا ہاتھ پکڑا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سلطان، اس نے کہا ہمارے والد ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا کہ آپ کو
ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں اور تضادات پیدا کر رکھے ہیں۔ صرف اور صرف تم۔ دوسری طرف جب وہ کسی پارٹی میں دور سفر کرنے جاتی ہے تو بہت مہنگا اور خوبصورت لباس پہنتی ہے، تو وہاں